آج غلطی یہ ہے ہم نے کام تقسیم کر لیے. یہ جو لفظ ہے نا یہ انگریز کا بنایا ہوا ہے جو آج ہم میں سرایت کر گیا ہے. ملا کی دوڑ مسجد تک کہتے ہیں نہیں کہتے؟ تمہیں کس نے کہا ملا کی دوڑ مسجد تک؟ بھئی ملا مسجد سے دین کو لے کر عالم اسلام میں دین کو نافذ کرنے والا. آپ ترکی جائیے رب آپ کو لے جائے. غازی عثمان ارطغرل کی قبر پہ جائیے رب اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے. اس کی قبر پہ جہاں اور کتبات موجود ہیں وہاں 23 ممالک کے پرچم موجود ہیں اور بتایا جا رہا ہے یہ پیغمبر اصلاۃ والسلام کی دین کا وہ وارث تھا. اتنے ملکوں پہ حکمرانی کی تھی ایک سلطنت عثمانیہ کے نام پہ جو آج 23 ملک بن چکے ہیں. بھائی پیغمبر کا دین الماری میں بند ہونے کے لیے نہیں آیا. یہ دین نافذ ہونے کے لیے آیا ہے, دین پھیلنے کے لیے آیا. اور ایسے ہی پیغمبر کی وراثت ہے. وہ کیا ہے؟ وہ دین میں فقاہت پیدا کرنا ہے. دین کی فقاہت کیا ہے؟ دین کی سمجھ بوجھ. اسے کیا ہے؟ علم فقہ کی بات پیغمبر کی وراثت کیسے؟ سنو میں رسالت مآب الاسلام کا فرمان پیش کر رہا ہوں. موجم الاوسط اٹھائیے. امام طبرانی روایت لائے ہیں سیدنا علی المرتضی حضرت حیدر کرار حسنین کے ابا زہرا کے شوہر رسول اللہ کے خلیفہ چہارم حضرت حیدر کرار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے ایک سوال پوچھا جو شاید کوئی اور نہ پوچھ سکا. فرمایا میں نے پوچھا ان نزل بنا امر فلیس فیہ بیان امر ولا نہی فماذا تأمرنا. یا رسول اللہ اگر یہ دور آئے آپ دنیا چھوڑ جائیں اور کوئی مسئلہ درپیش ہو, کوئی دین کی بات آئے, کوئی شریعت کی بات آئے, مذہب و اسلام کی بات آئے اور اس سوال پر ہم قرآن بھی دیکھیں آپ کے فرمان کو دیکھیں ہمیں حکم بھی نہ ملے ہمیں منع بھی نہ ملے, فماذا تأمرنا ہم اس پہ کیا عمل کریں؟ آپ کا حکم کیا ہے؟ حضور پاک نے فرمایا تشاورون العابدین والفقہاء. فرمایا علی جو دین میں عبادت کر کے فقاہت کے درجے پہ سمجھ بوجھ پر فقیہ بن چکا ہو, پہنچ چکا ہو, ان سے مشورہ کرے امت اس بھنور سے نکل جائے. تو فقہاء بھی پیغمبر کے وارث ہیں. آؤ میں نے جو حدیث پاک پڑھی ہے وہ میں آپ کی خدمت میں لانے لگا ہوں. حضرت امام مالک کی بلاغات میں سے ہے. یہ علماء سمجھتے ہیں بلاغات کا درجہ کہاں تک ہے. موطا میں موجود ہے, کتاب القدر اٹھائیے. حضرت امام مالک فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مجھ تک پہنچا ہے. اور امام مالک کوئی عام بندہ نہیں ہے, یہ اس امت مسلمہ کا دوسرا بڑا امام ہے. امام دار الہجرہ امام مالک ابن انس الاصبہی رحمہ اللہ جو امام شافعی رحمہ اللہ کے استاذ ہیں. اس امت کے تیسرے بڑے امام امام محمد ابن ادریس الشافعی مطلبی قریشی قبیلے کے ہیں. یہ ان کے استاذ ہیں امام مالک. اور امام مالک کے لیے ایک روایت بھی آتی ہے. رسالت مآب الاسلام نے فرمایا لوگ اپنی سواریوں کے جگر تھکا کر آئیں گے, اتنے لمبے لمبے سفر کریں گے, میرے شہر مدینہ میں آئیں گے, انہیں اس وقت کا بڑا عالم ملے گا. علماء نے لکھا اس سے مراد امام مالک رحمہ اللہ. امام مالک کی بلاغات کو درجہ صحت حاصل ہے, اس کو آپ ضعیف روایت نہیں کہہ سکتے. امام مالک فرماتے ہیں مجھ تک اللہ کے رسول کا یہ فرمان آیا. رسول اللہ نے فرمایا ترکت فیکم امرین, لوگوں میرے بعد گمراہ نہیں ہونا, میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. یا رسول اللہ فرمائیے کیا؟ فرمایا لن تزلوا ما تمسکتم بہما, ان دونوں سے رہنمائی لیتے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. یا رسول اللہ وہ 2 چیزیں کیا ہے؟ فرمایا کتاب اللہ و سنت نبی, ایک اللہ کا قرآن, ایک میرا فرمان, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, دونوں چیزیں. تو میرے دوستو آج جن علماء کے سر پہ دستار فضیلت سجتی ہے انہوں نے پیغمبر کا قرآن بھی پڑھا ہے اور حدیث نبویہ بھی پڑھی ہے. اور جن کے سر پہ حفاظ کے طور پہ دستار فضیلت آتی ہے انہوں نے پیغمبر علیہ السلام پہ اترنے والے قرآن کو پڑھا ہے. آؤ میں قرآن اور سنت کی عظمت پہ ایک جملہ کہہ رہا ہوں, توجہ رکھنا. وہ جملہ یہ ہے قرآن ہو یا فرمان ہو یہ دونوں اللہ کی طرف سے آئے ہیں. میں نے شروع میں بات کی تھی, میں اس پر دلیل لانے لگا ہوں.
قرآن تو اللہ کی طرف سے ہے، تنزیل من رب العالمین، اس پہ دلائل ہے۔ حدیث بھی اللہ کی طرف سے ہے، اس پر دلیل سورت نمبر 3 سورت آل عمران، ساری سورت نمبر 4 سورت نساء آیت نمبر 113۔ رب کریم فرماتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر قرآن بھی اتارا ہے اور حدیث بھی اتاری ہے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، حکمت سے مراد حدیث نبویہ، سنت حدیث ہی ہے نا، تو پیغمبر پر قرآن بھی آیا، حدیث بھی آئی، اور نزول کے لفظ ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ، ٹھیک؟ تو یہ کیا ہوا؟ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، قرآن اترا، حدیث اتری۔ قرآن اور حدیث کے اترنے نے پیغمبر کریم کو ان علوم سے روشناس کر دیا جو اس سے پہلے پیغمبر کے پاس موجود نہیں تھے جب قرآن اور حدیث نہیں آیا تھا۔ اچھا، جب یہ آ گیا اب کیا ہے؟ فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، قرآن اترنا اور فرمان اترنا یعنی فرمان مصطفیٰ، یہ دونوں اترنے پیغمبر علیہ السلام پر بہت بڑا اللہ کا فضل بتا رہا۔ تو میرے دوستو، اب قرآن بھی اللہ کی طرف سے، حضور کا فرمان بھی اللہ کی طرف سے۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک قرآن رہے گا رسول اللہ کا فرمان بھی رہے گا۔ یوں نہیں ہو سکتا کہ فرمان نبوی پر کوئی ڈاکہ ڈالے، حدیث نبویہ پر کوئی تان و تشنیع کر کے نعوذ باللہ اس کو ضائع کر دے، جی نہیں میرے دوستو، قرآن بھی قیامت تک ہے، حضور کا فرمان بھی قیامت تک ہے۔ جیسے رسول اللہ کی نبوت قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں ہے، تو قیامت تک نئی حدیث بھی تو نہیں ہے نا۔ جب پیغمبر کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کے بعد کسی ہم نئی نبوت کے قائل نہیں ہیں، نئی رسالت کے قائل نہیں ہیں، نئی پیغمبری کے قائل نہیں ہیں، اور نئی جو ہے نا کیا کہتے ہیں رسالت کے ہم قائل نہیں ہیں، تو پھر نئے نبی کے بھی قائل نہیں ہیں اور نئی حدیث کے بھی قائل نہیں ہیں۔